بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9واں روزہ تھا اور 10ویں تراویح ہم تلاوت کریں گے۔ 10ویں تراویح میں 12ویں پارے کے ربع اول سے 13ویں پارے کے نصف تک کی تلاوت کی جائے گی۔ اس میں حضرت ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ کہ انہوں نے اپنی بہت جابر اور ظالم قوم کو تبلیغ فرمائی۔ جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے ان پر قحط نازل فرمایا، 3 سال بارش نہ ہوئی، عورتیں بانجھ ہو گئیں۔ پھر آپ نے قوم سے کہا کہ اب اگر تم اللہ کو مانو تو تمہاری زمینوں کو اللہ تعالیٰ سیراب فرما دے گا، اولاد میں قوت عطا فرمائے گا۔ جب وہ نہ مانے تو صرف آپ کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، باقی سب کو ہوا کے عذاب میں ہلاک کر دیا گیا۔ امت محمدیہ کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور وہ یوں شروع ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے تشریف لائے مہمان بن کر، اور آپ نے ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا منگوایا۔ جب انہوں نے کھانے سے انکار کیا تو آپ کو تعجب ہوا، فرشتوں نے بتایا کہ ہم کھانا نہیں کھاتے۔ پھر انہوں نے حضرت سارہ کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ حضرت سارہ علیہ السلام اس وقت 90 برس کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام 120 برس کے تھے۔ فرشتوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ اغلام بازی میں مشغول ہیں۔ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں ان کے پاس گئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، اور ان کی قوم کو جب پتہ چلا کہ انتہائی خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے ان کا ارادہ کیا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام ان کی اولاد کو سوائے ان کی ایک بیوی جو کہ کافرہ تھی سب کو نکال دیا، اور صبح کے وقت میں حضرت جبریل علیہ السلام نے 5 بستیوں کو 5 شہروں کو اٹھا کر زمین پر الٹا کر دیا۔ ان میں جو سب سے بڑا شہر تھا اس میں 4 لاکھ کی آبادی تھی، سب کے سب مر گئے اور ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے جو کہ نشان والے تھے۔ اہل مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آپ کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی اور اس جرم میں مبتلا تھی، ان کو تبلیغ فرمائی گئی۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کا کنبہ نہ ہوتا تو ہم آپ پر پتھر برساتے۔ آپ نے فرمایا میرے کنبے کا خیال کرتے ہو اور اللہ کا نہیں کرتے۔ اس عقل والی بات کے باوجود وہ انکاری ہوئے، ان پر چیخ کا عذاب مسلط کیا گیا اور سب کے سب مارے گئے۔ سورت یوسف مکی صورت ہے، آیات 111، رکوع 12 اور کلمات 1600 اور حروف 7166۔ یہودیوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے واقعہ یوسف علیہ السلام کا پوچھا تو یہ صورت نازل ہوئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب کسی کو نہ بتانے کا مشورہ دیا اور فرمایا کہ تم تعبیر کے بھی ماہر ہوگے اور اللہ تعالیٰ تمہیں نبوت بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے تھے، ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام 1 ماہ سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے لاڈلے تھے، سوتیلے بھائی ان کو ختم کرنا چاہتے تھے اور اندھے کنویں میں ڈالنے کی پلاننگ کی اور ان کو اندھے کنویں میں ڈال دیا، اور ایک جھوٹی خون والی قمیض والد کو لا کے پیش کی کہ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ بہرحال والد بہت روتے تھے اس بات پر۔ ایک قافلہ آیا پانی بھرنا چاہا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پایا تو انہوں نے جا کر ایک بازار میں ان کو بیچ دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ نے ان کو علم و حکمت عطا فرمائی۔ عزیز مصر قطفیر مصری نے آپ کو خریدا اور گھر لے گیا، وہاں اس کی بیوی زلیخا نے آپ کو لبانا چاہا، آپ نے اپنے آپ کو بچایا اور دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے آپ کی قمیض پکڑی جو کہ پھٹ گئی۔ جب بات عزیز مصر کے پاس پہنچی تو ایک نے مشورہ دیا کہ قمیض کو دیکھو، آگے سے چاک ہے تو زلیخا سچی اور اگر پیچھے سے چاک ہے تو یوسف علیہ السلام سچے، اور جب قمیض دیکھی گئی تو پیچھے سے چاک تھی۔ کچھ عورتوں نے زلیخا کو تانا دیا کہ تم ایک غلام کو لبانا چاہتی تھی، تو زلیخا نے ان عورتوں کو بٹھایا، یوسف علیہ السلام کو وہاں سے گزارا۔ عورتوں نے جب آپ کو دیکھا تو خود رفتہ ہو کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں اور کہنے لگی یہ کوئی بشر نہیں فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانا دیا کرتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ شک پڑا کہ یہ عورتیں مجھ سے کوئی کام لینا چاہتی ہیں، کہیں کامیاب نہ ہو جائیں، تو آپ نے اللہ سے دعا کی یا اللہ ان عورتوں کے بدلے میں مجھے قید زیادہ بہتر ہے، لہذا مجھے قید میں ڈال دیا جائے۔ تو 2 قیدیوں نے وہاں پر آپ سے ملاقات کی اور آپ سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ ایک کا خواب تھا کہ وہ شراب نچوڑتا ہے، دوسرے کا خواب تھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے کھاتے ہیں۔ آپ نے تعبیر سے پہلے بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو بہرحال جو بھی میں بتاؤں گا وہ سچا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے بتایا کہ جو شراب نچوڑتا ہے وہ بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور جو سر پر پرندے دیکھتا ہے اس کو پھانسی دے دی جائے گی اور اس کے سر کا گوشت پرندے کھائیں گے۔ اور پہلے والے سے آپ نے کہا کہ بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا۔ بہرحال شیطان نے اس کو بلا دیا۔ 7 سال مزید آپ قید میں رہے۔ پھر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 گائیں موٹی ہیں، 7 دبلی گائیں کو کھاتی ہیں، اور 7 بیلیں ہیں ہری، 7 سوکھی، اور لوگوں نے کہا کہ اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو اس قیدی کو یاد آیا کہ تعبیر بتانے میں تو یوسف علیہ السلام ماہر ہیں، تو لہذا اس کو یاد آیا، اس نے ذکر کیا۔ آپ نے تعبیر یہ بتائی کہ پہلے 7 سال خوب فصل ہوگی، اگلے 7 سال قحط پڑ جائے گا، لہذا غلہ جمع کر لیا جائے۔ جب بادشاہ کے سامنے ذکر ہوا
بادشاہ نے آپ کو بلانا چاہا تو آپ نے کہا پہلے اپنی عورتوں سے پوچھو ان کا فریب تاکہ میں بے گناہ ہو کر باہر آؤں۔ تو عورتوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے سچ بتا دیا، تو پھر آپ باہر تشریف لائے۔ بادشاہ نے آپ کو آپ کی فرمائش پر خزانوں کا مالک بنا دیا اور عزیز مصر کو معزول کر کے آپ کو عزیز مصر بنا دیا۔ بعد ازاں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا اور آپ کا نکاح پھر زلیخا سے ہو گیا۔ آپ نے غلہ جمع کرنے کی تدبیر شروع کر دی، اور جب قحط کے دن آئے تو لوگوں نے مال دولت، اپنے غلام، اپنے آپ کو بیچ کر آپ سے غلہ خریدا، یہاں تک کہ سارے مصر کے مرد آپ کے غلام اور ساری عورتیں آپ کی کنیزیں ہو گئیں۔ یہ اس لیے تھا کہ کوئی اللہ کے نبی کو غلام بن کر آنے والے کا تانا نہ دے۔ اللہ تعالیٰ اتنا غیرت مند ہے اپنے انبیاء کے بارے میں کہ اس تانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ زمانہ قحط میں غلہ لینے کے لیے آپ کے بھائی بھی آئے، آپ نے پہچان لیا، اپنے سگے بھائی بنیامین کو لانے کا کہا اور ان کی ادا کی رقم بھی واپس دے دی تاکہ یہ دوبارہ آئیں۔ جب حضرت بنیامین آپ کے بھائی آئے تو آپ نے شاہی ماپ لوگوں سے کہہ کر ان کے غلے میں ڈلوا دیا اور ان پر چوری کا الزام لگوا کر آپ اپنے پاس روک لیا، اور ایک قمیص دی اپنے باپ کے منہ پر ڈالنے کے لیے کہ ان کے منہ پر ڈالنا ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ وہ رو رو کر نابینا ہو چکے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب بینائی آئی تو وہ خود مصر تشریف لائے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کو آپ کی اپنی ماں کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور آپ کے بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب کو سچا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں کو ہی رسول بنایا ہے، عورتوں کو یہ منصب نہیں دیا جاتا۔ آگے سورۃ رعد شروع ہوتی ہے، مدنی صورت ہے، 43 آیات، 6 رکوع، 855 کلمات، 3506 اس میں حروف ہیں۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، جو آہستہ یا اونچی بات کرے سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی اپنی خود حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اور اس کے بعد ایک کافر کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے جس نے اسلام قبول کرنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رعد یعنی بجلی کی پکڑ میں مبتلا کر کے جلا ڈالا۔ آج کا بیان یہیں تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ویڈیو کو شیئر کرتے جائیے گا۔ کل ملتے ہیں نئے بیان کے ساتھ۔